بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 121 اور باب العدہ میں ہم آج بات کریں گے کہ عورت ہے وہ ایک طلاق کی عدت گزار رہی ہے، چاہے وہ طلاق بائن ہو یا طلاق مغلظہ ہو، لیکن عدت گزار رہی ہے۔ اس دوران شوہر نے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد بغیر دخول کے اور ہم بستری کے اس کے ساتھ دوبارہ اس کو طلاق دے دی۔ اب ایک طلاق کی عدت تو پہلے سے گزار رہی تھی، دوبارہ طلاق بھی ہوگی ایک نئے نکاح کے بعد، تو اس صورت میں اس پر عدت ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی کافرہ عورت کی عدت کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی عدت کیا ہے اور اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی شروع میں ایک مسئلہ ہوگا کہ جس میں مرد اور عورت کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے عدت کے گزرنے سے متعلق، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ عدت گزر چکی ہے یا نہیں گزر چکی، اس میں کس کا قول معتبر ہوگا جب میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے۔ وَإِذَا قَالَتِ الْمُعْتَدَّةُ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ الْيَمِينِ۔ معتدہ جو عدت گزار رہی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ میری عدت گزر چکی ہے، شوہر اس کو جھٹلاتا ہے تو عورت کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ میاں بیوی کا اختلاف ہوا، شوہر کہتا ہے کہ آپ کی عدت نہیں گزری ابھی تک اور طلاق رجعی ہے تو میں رجوع کر سکتا ہوں، یا ابھی تک وہ آپ کی عدت نہیں پوری ہوئی۔ عورت کہہ رہی ہے نہیں میری عدت تو مکمل ہو چکی ہے۔ تو اب عدت کا پورا ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق تو حیض کے خون کے بند ہونے کے ساتھ ہے کہ تیسرے حیض کا خون کس وقت بند ہوا، تو اس کا پتہ تو عورت کو ہی چل سکتا ہے، مرد کے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے یا نہ ہی اس کے پاس کوئی اس طرح کے گواہ ہے، اس لیے عورت کا ہی قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ، لأنها امینۃ فی ذلک، کیونکہ اس معاملے میں وہ خود امانت دار ہے اور خود امانت داری کے ساتھ وہ قول کرے کہ میری عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بس اسی کے اوپر ہی شریعت نے دار و مدار رکھے۔ وقد اتہمت بالکذب، اور ساتھ ساتھ یہاں پر اس کے اوپر ایک یعنی اس کو جھوٹا بھی قرار دے دیا گیا ہے، جھوٹ کے ساتھ اس پہ تہمت بھی آ گئی ہے کہ آپ کی عدت پوری نہیں ہوئی، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ فتح حلف، وہ قسم کھائے گی کل مودہ، جیسے کہ مودہ ہوتا ہے یعنی وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی جائے، تو اب مودے یعنی امانت کا مالک کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے امانت واپس نہیں کی، اور وہ کہتے نہیں میں نے تو واپس کر دی ہے، میرے اوپر کوئی ضمان نہیں ہے، تو اب قول اس مودہ کا معتبر ہوگا کیونکہ یہ امین ہے، امانت اس کے پاس تھی، تو یہ امانت داری کے ساتھ قسم کے ساتھ فیصلہ کر لے اور قسم کھا کر بتا دے کہ اس نے واپس کی ہے یا نہیں کی، بس اسی کے قول کا اعتبار ہوگا۔ تو بالکل اس طرح یہاں پر بھی عورت اس حوالے سے امینہ ہے، امانت دار ہے، وہ اپنی امانت داری کے ساتھ عدت کے پورا ہونے کا فیصلہ کرے گی اور قول کرے گی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، اور دوسرے نسخوں میں اور یہاں پر ہے مستقبلۃ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ الْأُولَى۔ یہ ہے مسئلہ کہ عورت کے ساتھ پہلے ہم بستری کی، اس کو طلاق دے دی، طلاق بائنہ ہے یا طلاق مغلظہ ہے، طلاق رجعی کے اندر تو نکاح ہی ختم نہیں ہوا پہلے والا، دوسرے نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نکاح جس میں ختم ہو چکے ہے وہ طلاق ہے اور عورت عدت گزار رہی ہے، اس دوران اس نے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا اور غیر دخول کے دوبارہ طلاق بھی دے دی، تو اس صورت میں اس کے لیے عدت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ وہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں شیخین فرماتے ہیں کہ اس عورت کے اوپر نئی عدت ہوگی اور شوہر کے اوپر نیا مہر لازم ہوگا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہی نصف مہر شوہر پہ لازم ہوگا نئے نکاح کی وجہ سے، اور وہی پرانے والی عدت ہی پوری کرنی ہے، نئی عدت نہیں ہے۔ تو دیکھیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی، پھر اس کے ساتھ اسی عدت کے اندر نکاح کیا اور پھر قبل الدخول طلاق دے دی، تو اس کے اوپر کامل مہر لازم ہوگا اور اس عورت کے اوپر مستقل عدت، بعض نسخوں میں مستقل ہے اور یہاں پہ مستقبل یعنی نئی عدت لازم ہوگی، 3 حیض،
اور یہ شیخین کے نزدیک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کے لیے شوہر پر نصف مہر لازم ہوگا، اور عورت پر وہی پرانے والی جو عدت چل رہی تھی بس اسی کو ہی پورا کرنا لازم ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل، اس مسئلے کے اندر کل 3 اقوال ہوں گے، 2 تو یہ ہوگے، تیسرا امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس میں یہ ہے کہ عورت کے لیے نہ کوئی عدت ہے نئی اور نہ ہی کوئی مہر لازم ہے۔ پہلے امام محمد رحمہ اللہ کا قول چونکہ متن کے آخر میں ہے تو اسی سے ہی اس کی دلیل شروع کر دی کہ لأن ھذا طلاق قبل المسیس، کہ یہ جو طلاق ملی ہے دوسری تو یہ قبل الدخول طلاق ہے۔ فلا یوجب کمال المہر، یہ مہر کے کامل ہونے کو ثابت نہیں کرتی کیونکہ دوسری طلاق ہے اور قبل دخول ہے۔ ولا استئناف العدہ، نہ ہی عدت کو نئے سرے سے لازم کرتی ہے کیونکہ قبل دخول ہے تو پھر نئے سرے سے عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب نصف مہر قبل دخول کی صورت میں ہوتا ہے تو لہذا نصف مہر لازم ہو جائے گا، اور پہلے والی جو عدت چل رہی تھی اسی کو پورا کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اکمال العدت الاولی انما یجب بالطلاق الاول، پہلی عدت کو پورا کرنا یہ پہلی طلاق کی وجہ سے عورت پر لازم ہے، لیکن بیچ میں نیا نکاح آ گیا تھا نیا، تو اس وجہ سے اس پہلی طلاق کی جو عدت تھی اس کا حکم وہ پوشیدہ ہو گیا تھا، مخفی ہو گیا تھا۔ تو اس لیے فرماتے الا انه لم يظهر حالت تزوج الثانی، وہ جو پہلی عدت تھی وہ ظاہر نہیں ہوئی، اس کا حکم ظاہر نہیں ہوا دوسرے نکاح کی وجہ سے، دوسرے نکاح کی حالت میں، تو وہ پوشیدہ تھا، لیکن پوری تو اس نے کرنی تھی وہ عدت، لیکن بیچ میں دوسرا نکاح آ گیا تھا۔ لہذا فإذا ارتفع بالطلاق الثانی، جب دوسرا نکاح دوسری طلاق کی وجہ سے اٹھ گیا تو ظاہر حکم ہو، پہلی طلاق کا جو پوشیدہ حکم تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ عدت گزارنا اس کا تھا، تو اس کی جتنی عدت گزاری ہے اسی کو آگے چلائے گی۔ کما لو اشترى ام ولد ثم آتکھا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی ام ولد سے مراد وہ باندھی نہیں ہے، ام ولد سے مراد یعنی اپنی منکوحہ بیوی ہے جو کسی اور کی باندھی ہے، اور اس شوہر نے اپنی اس بیوی کو جو کسی اور کی باندھی ہے اور اس بیوی سے اس کے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں تو اس شوہر کی ام ولد ہوگی نا، تو یہ وہ اصطلاحی ام ولد نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی بیوی ہے، یعنی اس کی اپنی بچے کی ماں ہے، اور اس کو اس نے اس کے مولا سے خرید لیا، خریدتے ہی نکاح فاسد ہو گیا، کیونکہ ملک یمین آ گئی، تو ملک یمین جب آ جاتی تو ملک متع کی پھر ضرورت نہیں رہتی، وہ باطل ہو گیا، تو نکاح فاسد ہو گیا۔ اب نکاح فاسد ہوتے ہی اس عورت نے عدت گزارنی تھی، چونکہ یہ باندھی ہے تو نکاح فاسد ہو گیا، تو اس کی عدت 2 حیض ہے، تو اس کے اوپر 2 حیض تھے، لیکن ابھی تک چونکہ یہ مولا، یہ جو شوہر ہے یہ اب اس کا مولا بن گیا ہے اور اب ابھی تک اس کی ملکیت میں ہے، تو اس لیے وہ عدت 2 حیض ظاہر نہیں ہوگی۔ کب ظاہر ہوگی؟ ثم اعتقھا، پھر جب اس نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد اب وہ جو 2 حیض عدت اس کی رہتی تھی وہ ظاہر ہو جائے گی، ظاہر ہوگی تو اب وہ 2 حیض ہی اس نے مکمل کرنے ہیں، اور ساتھ ہی تیسرا حیض استبراء رحم کا جو عتق کی وجہ سے لازم ہوا وہ ہوگی، اور کل 3 حیض اس پہ لازم ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ نکاح فاسد تو پہلے ہو گیا تھا، اور لیکن اس کا حکم اب ظاہر ہوا اعتاق کے بعد، تو یہاں پر بھی طلاق اول کی وجہ سے عدت تو پہلے سے لازم تھی، لیکن بیچ میں دوسرا نکاح آنے کی وجہ سے اس کا حکم چھپا ہوا تھا، پس جب دوسرا نکاح اٹھ گیا طلاق کی وجہ سے تو لہذا پہلے والے کا حکم ظاہر ہو گیا، اب وہ پہلے والی عدت پوری کرنی ہے۔ وَلَهُمَا، شیخین کی دلیل کہ انہا مقبوضۃ فی یدہ حقیقۃ بالوطأۃ الاولی، یہ جو عورت اس وقت اس شوہر کے ملکیت میں ہے، قبضے میں ہے یا اس کے پاس ہے، تو فرماتے ہیں کہ عدت کے دوران جو شوہر کے پاس یہ تھی تو وہ پہلے ہی وطی کی وجہ سے حقیقت میں اسی کی عدت گزار رہی تھی، تو اسی کا اثر تھا، پہلی جو ہم بستری اس نے پہلے نکاح میں کی تھی اسی کی وجہ سے یہ شوہر کی ملکیت میں تھی اور عدت گزار رہی تھی۔ وبقی اثر ہو، اور اس پہلی ہم بستری کا اثر بھی باقی تھا، وہ العدہ جو کہ عدت ہے، کیونکہ اگر پہلے ہم بستری نہ کی ہوتی تو عدت ہی لازم نہ ہوتی، تو یہ عدت وہ پہلی وطی کی وجہ سے تھی۔ اسی دوران جب جدد النکاح، اس نے نکاح کی تجدید کی، وہی مقبوضۃ، اور یہ حالانکہ پہلے سے اس کے قبضے میں ہے اور ادھر سے نکاح بھی جدید ہو گیا،
تو اب نکاح جدید کی وجہ سے ایک نیا قبضہ اس عورت کے اوپر اس کو مل رہا ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ ناب ذالک القبض عن قبض المستحق فی ھذا النکاح، کہ وہ جو پرانا قبضہ ہے، پچھلی وطیق والا قبضہ، جو عدت کے دوران والا قبضہ شوہر کو حاصل ہے، وہی قبضہ قائم مقام ہو جائے گا اس قبضے کے جو ابھی اس نئے نکاح کی وجہ سے لازم ہوا ہے۔ تو لہٰذا نیا قبضہ اب مزید اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے وہ عورت اس کی ملکیت میں ہے، اوپر سے اس نے نکاح کی تجدید کی، تو اس نکاح تجدید کی وجہ سے جو اس کے قبضے میں اس ملک متعانی تھی وہ پہلے سے آئی ہوئی ہے، لہٰذا وہ پرانا والا قبضہ اس نئے قبضے کے قائم مقام ہوا۔ تو جب قائم مقام ہوا تو لہٰذا یہ نئے قبضے والا حکم وہی ہوگا جو وہ اس پرانے قبضے والا ہے۔ لہٰذا پرانے قبضے میں حکم کیا تھا کہ ہم بستری کے بعد طلاق ہوئی ہے اور عورت عدت گزار رہی ہے اور قبضے میں ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر بھی وہ ہے کہ نئے نکاح کے بعد جو طلاق ملی ہے اس کے بعد بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ طلاق بھی گویا کہ وہ پرانے والی جو ہم بستری ہے اس کے بعد واقع ہوئی۔ تو جب ہم بستری کے بعد طلاق واقع ہوتی ہے نا بعد دخول، تو پھر اس میں عدت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ کامل عدت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ عورت کے لیے کامل مہر بھی ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ کامل مہر بھی ہوگا اور کامل عدت بھی ہوگی۔ اس کی ایک مثال ہے کالغاصب یشتری المغصوب الذی فی یدہ یصیر قابضا بمجرد العقد، کہ غاصب شخص ہے جس نے کسی سے کوئی چیز چھین لی ہے اور اس کے قبضے میں ہے، اب وہ غاصب اسی مغصوبہ چیز کو خریدتا ہے الذی فی یدہ، جو اس کے قبضے میں ہے، تو پہلے سے قبضے میں ہے، سامان دینا تھا، یہ قبضہ مضمون ہے، تو یہ قبضہ مضمون دوبارہ جب اس نے خرید لیا اس چیز کو، تو خریدنے کے بعد جو اس کو قبضہ مبیع پہ حاصل ہونا چاہیے مشتری کو، وہ والا قبضہ اب اس کے پاس آنا ہے، تو پہلے سے ایک چیز اس کے قبضے میں ہے، تو لہذا نئے قبضے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پرانا والا قبضہ ہی اس نئے قبضے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یسیر قابضا بمجرد العقد، صرف خرید و فروخت کا عقد کرتے ہی وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیا قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پرانا قبضہ نئے قبضے کے قائم مقام ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی وہ پرانا قبضہ جو پچھلی وطی والا ہے وہ نئے قبضے کی جگہ لے گیا ہے، لہٰذا نئے قبضے کی جگہ لے گیا، تو اب اس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بعد دخول طلاق ہے، لہٰذا کامل مہر ہے، لہٰذا مکمل عدت ہے۔ فوضح بہذا، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ انہ طلاق بعد دخول، کہ یہ طلاق جو دوسرے عقد کے بعد ہوئی ہے یہ دخول کے بعد ہوئی ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لا عدت علیہا اصلا، عدت تو اس کے اوپر سرے سے ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ لأن الاولی قد سقطت بالتزوج، کہ پہلی عدت تو نیا نکاح کرنے کی وجہ سے ختم ہوگی، فلا تعود، وہ تو واپس ہی نہیں آئے گی، والثانیۃ لم تجب، اور دوسری تو واجب ہی نہیں ہوئی، کیونکہ دوسری جو ہے وہ قبل الدخول طلاق ہے، تو قبل دخول کی صورت میں واجب نہیں ہوتی عدت، تو لہٰذا دوسری واجب نہیں ہوئی۔ لیکن ان کا جو جواب ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کے پہلی کا اثر باقی تھا، حکم پوشیدہ تھا، نیا نکاح اٹھنے کے بعد اس کا حکم آ گیا، لہٰذا پہلے والی مکمل کرے، اور شیخین کے نزدیک نے چونکہ یہ ہے ہی بعد دخول طلاق تو لہٰذا نئی عدت ہوگی، تو امام ظفر رحمہ اللہ کے قول کو فقہاء نے لیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں فساد بھی ہے کہ عورت ادھر سے اس کو نکاح اس کا ٹوٹے گا اور ادھر سے فوری طور پر اگر وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لے تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بیچ میں عدت ہے ہی نہیں ہے تو پھر تو فساد ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حمل ہو تو نسب مشتبہ ہو جائے گا، اس لیے اس قول کو نہیں لیا فقہاء نے۔ البتہ اس میں راجح اور مفتہ بھی قول جو ہے تمام فتاوی میں وہ شیخین کا ہے کہ کامل مہر اور مکمل عدت اس عورت کے اوپر لازم ہوگی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، ذمی نے ذمی کو طلاق دی، فرماتے ہیں فلا عدت علیہا وکذا اذا خرجت الحربیۃ الینا مسلمۃ فان تزوجت جاز الا ان تكون حاملا وهذا كله عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ وقال علیہا وعلى الذمیۃ العدہ۔ یہ مسئلہ ہے کہ کافرہ عورت کے لیے عدت ہے یا نہیں ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کافرہ عورت یا یہ نکاح کے جو معاملات ہیں اس میں غیر مسلم ہمارے شریعت کے احکامات کی پابندی کرنے ان کے اوپر لازم ہے، خاص طور پر جو دارالاسلام میں رہتے ہیں اقلیت۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز ان کے ہاں ان کے دین میں جائز ہے تو اس کو ہم اسی طریقے سے چھوڑیں گے، ان کو ہم اپنے دین کا پابند نہیں بنائیں گے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جو احکامات ایسے ہیں کہ جو مکمل یعنی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں ہمارے دین کے، تو اس میں پھر یہ غیر مسلم بھی آئیں گے۔ اسی میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے جس کو ہم نے ادھر کتاب النکاح میں بھی ذکر کیا ہے تفصیل سے،
وہ ایک تو یہ تھا کہ اپنی محرم کے ساتھ نکاح کرنا، تو مجوسی کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ مجوسی کے ساتھ نکاح، مجوسی اگر اپنی ماں کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور وہ ان کے ہاں جائز ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ نکاح ٹھیک ہے ان کا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا کہ وہ بے شک کرتے رہیں۔ جبکہ سیبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ محارم کے ساتھ نکاح چونکہ یہ تو باطل ہے، تمام ادیان کے اندر ہم یعنی اس کے اوپر یہ ہمارا جو دین کا یہ حکم ہے یہ غالب ہوگا، اور اس کا ہم ان کو پابند بنائیں گے، لہٰذا ان کا یہ نکاح باطل ہے، اور جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو فوری طور پر نکاح باطل شمار ہوگا۔ اور اسی کو اگر دیکھیں تو اسی طرح کا یہ مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ عدت ان کے ہاں مثلا عدت ہے ہی نہیں ہے عورت کی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ٹھیک ہے، جب نہیں ہے تو عدت نہیں ہوگی بالکل، اور صاحبین فرماتے کہ نہیں، عدت بھی اس اشتباہ نسب کے لیے ہے، تو نسب کہیں مشتبہ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے عدت وہ ذمیہ کے اوپر بھی ہوگی۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ عورت کوئی وہاں دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے آ جائے، چاہے وہ اسلام قبول کر چکی ہو یا نہ کیا ہو، تو تباین دارین کی وجہ سے نکاح تو ان کا ٹوٹ گیا، لیکن کیا اب اس عورت کے اوپر عدت ہے؟ صاحبین فرماتے ہیں کہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّ، ذمی نے ذمیہ کو طلاق دے دی تو اس ذمیہ عورت کے اوپر عدت نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حربیہ عورت ہے، وہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے آ جائے مسلمان ہو کر، پھر اگر وہ یہاں آ کر فوری طور پر نکاح کرتی ہے بغیر کوئی عدت گزارے تو جازہ درست ہے، ہاں الا ان تکون حاملا، الا یہ کہ اگر وہ حاملہ ہے تو پھر وہ دو روایتیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، ایک تو یہ کہ نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں ہے کیونکہ حاملہ ہے، جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک دوبارہ آگے وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور دوسری یہ کہ نکاح تو کر سکتی ہے لیکن شوہر ہم بستری نہ کرے یہاں تک کہ اس کا وضع حمل ہو جائے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ علیہا وعلی الذمیۃ علیہ، اسی مہاجرہ کے اوپر بھی اور ذمیہ دونوں کے اوپر عدت لازم ہوگی۔ اما ذمیہ، جہاں تک ذمیہ کی بات ہے، فالاختلاف فیہا نظیر الاختلاف فی نکاح محارمہ، اس کے اندر اختلاف اسی اختلاف کی نظیر ہے جو محارم کے ساتھ نکاح کے بارے میں ہم نے وہاں ذکر کیا ہے کتاب النکاح، باب نکاح اہل شرک کے اندر، کہ اگر ان کے ہاں وہ جائز ہے، وہ کرتے ہیں، یا ان کے عقیدے میں وہ چیز درست ہے تو ہم ان کو برقرار رکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، برقرار نہیں رکھیں گے، یہ نکاح ان کا باطل ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ ان کی یہ جو عدت ہے، یہ عدت ان کے اوپر لازم ہوگی صاحبین کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول فیما اذا کان معتقدہم انہ لا عدت علیہ، یہ اس وقت ہے کہ جب ان کے دین میں یہ ہو کہ عورت کے اوپر عدت نہیں ہوتی۔ اما المہاجرہ، یہاں تک مہاجرہ عورت کی بات ہے، وجہ قولہم، اس میں صاحبین کا جو قول ہے وہ تو یہ کہ ان الفرقۃ لو وقعت بسبب آخر وجبت العدہ، کہ اگر کسی اور سبب سے بھی ان کے درمیان فرقت ہوتی، طلاق وغیرہ کی وجہ سے، تو پھر بھی عدت لازم ہوتی، تو فقدہ بسبب تباین، تو لہذا تباین دارین پایا گیا کہ ایک دارالحرب میں رہ گیا، دوسری عورت دارالاسلام میں آ گئی، تو اس صورت کی وجہ سے بھی فرقت کی وجہ سے عدت واقع ہونی چاہیے۔ بخلاف ما اذا ہاجر، بخلاف اس صورت کے کہ جس صورت میں مرد ہجرت کر کے دارالاسلام آ جائے اور عورت دارالحرم میں رہ جائے، اس صورت میں اس عورت پر عدت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو دین کا پیغام اس تک پہنچا ہی نہیں ہے، وترکھا، اور اس کو دارالحرم میں چھوڑ دیا، لہذا میں تبلیغ دین کی تبلیغ وہاں تک اس عورت تک نہیں پہنچی، لہذا اس کے اوپر وہ دین کے احکامات کی پابند بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہے ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کے ساتھ، یعنی جو تمہاری طرف آ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فوری طور پر کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ حَيْثُ وَجَبَتْ كَانَ فِيهَا حَقُّ بنی آدم، عدت جب لازم ہوتی ہے تو اس میں بنی آدم کا حق ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بنی آدم یعنی پہلا جو شوہر ہے اس کے، کیونکہ یہ بیوی تھی یا اس کی وجہ سے وہ فرقت، یعنی اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، جس وجہ سے بھی، لیکن یہ کہ اس کی بیوی تھی اور اب اس کو طلاق ہوئی ہے، تو اب عدت گزارے گی تاکہ پچھلے شوہر کا نطفہ اس کے پیٹ میں نہ ہو، لہذا حیض آئے گا تو پتہ چل جائے گا، تو اس کے جو حق ہے یہ اس شوہر کے حق کی وجہ سے شریعت نے اس عدت کو لازم کیا ہے۔ والحربی ملحق بالجماعت، اور جو حربی ہے وہ تو جامد چیزوں کے ساتھ ملحق ہے، وہ تو اموال کے ساتھ ملحق ہے، یہاں تک کہ کانا محلا للتملک، وہ ملکیت کا محل بھی ہے،
اس کو بازاروں کے اندر باقاعدہ غلام بنا کر فروخت کیا جاتا ہے، باندی کو باقاعدہ باندی بنایا جاتا ہے بغیر نکاح کے، اس کے ساتھ ہم بستری جائز قرار دی گئی ہے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں جیسے ان کے ساتھ سلوک تو ہم کریں گے بھی نہیں، تو لہٰذا وہ اموال ہیں، جمادات ہیں، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا حق عدت اس کے حق کی وجہ سے ہم لازم نہیں کریں گے، اس لیے ان دونوں عورتوں کے اوپر عدت ہی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ مہاجرہ کے بارے میں جو ذکر چل رہا ہے، ہاں الا ان تکون حاملا، متن میں فرمایا کہ الا یہ کہ وہ ہجرت کر کے آنے والی عورت وہ حاملہ ہے، تو حاملہ ہے تو اب اس کے حمل کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یا یہ کہ اس کا حمل کم از کم اتنا تو ہے نا کہ اس کا شوہر معلوم ہے کہ یہ شوہر تھا جو دارالحرب میں ہے، تو یہ بچہ اس شوہر کا سے اس کا نسب ثابت ہے۔ جب نسب ثابت ہو تو اب اس بچے کے جب تک وضع حمل نہیں ہوا، جب یہ بچہ پیدا نہیں ہوا، اس وقت تک امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ اب اس ثابت النسب حمل کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اس میں ہم اس شوہر کی حق کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم اس نسب کی ضرورت کو دیکھ رہے کہ یہ متاثر نہ ہو جائے، اس لیے فرماتے ہیں کہ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لأن فی بطنها ولدا ثابت النسب، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ثابت النسب ہے، بخلاف زانیہ عورت کے کہ زانیہ عورت ہے اور وہ حاملہ ہے، تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح تو جائز ہے، لیکن ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، اور اس عورت کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کر سکتے بلکہ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ فرق یہی ہے دونوں میں کہ یہ جو حربیہ جو ہجرت کر کے آئی ہے، اس کا جو بچہ ہے حمل ہے یہ ثابت النسب ہے، اور زانیہ عورت کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ثابت النسب نہیں ہوتا، زنا کے اندر نسب ثابت نہیں ہوتا، اس لیے زانی عورت کے ساتھ نکاح تو جائز ہے لیکن ہم بستری جائز نہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، جبکہ یہ جو مہاجرہ ہے اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں۔ ایک روایت امام ابو حنیفہ سے یہ ہے کہ انہ یجوز نکاح ہوا کہ اس مہاجرہ کے ساتھ میں نکاح جائز ہے، جس طریقے سے حاملہ من الزنا کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن ولا یطؤھا، لیکن شوہر اس کے ساتھ وطی نہ کرے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حبلہ من الزنا ہوتی ہے، لیکن والاول اصح، لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے کہ حبلہ من الزنا کے ساتھ تو نکاح ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن ثابت النسب بچہ اس کا چونکہ نہیں ہے، اس لیے نکاح تو درست ہے لیکن ہم بستری نہیں کر سکتا اس حمل کے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، لیکن جو مہاجرہ ہے اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے، یہ پہلا قول زیادہ راجح اور مفتبی ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب العدہ کی ابتدائی جو بحث ہے وہ مکمل ہوئی، اس کے اندر ہم نے 10 عورتوں کی عدت کا ذکر پڑھا، اور عدت کے اندر جو مختلف مسائل ہیں کہ کن عورتوں پر عدت لازم ہوگی، کتنی لازم ہوگی، کتنی نہیں ہوگی، آزاد عورت کی عدت اور باندی کی عدت، ان سب کا ہم نے ذکر تفصیلاً پڑھ لیا ہے۔ اگلی فصل کے اندر انشاءاللہ ہم عدت کے دوران عورت نے کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کیا نہیں کرنے، اس کا ذکر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔